जी तनवीर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक तो आपके पास आके बहुत खुशी होती है, फिर आपके ख़यालात को तकसीम करके ज़्यादा खुशी बहुत होती शुक्रिया है। जी, बहुत शुक्रिया। आज मैं एक बहुत अहम सवाल लेकर आपके पास आया हूँ और सवाल ये है कि मौजूदा हालात जो 75 साल का सफ़र तय करते करते इस बदतरीन सूरत हाल तक पहुँच गए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम आवाम खुद हैं, अदलिया है, फ़ौज है या कि सियासतदान हैं? इस पर अपने ख्यालात से नवाजेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया गया है कि अब 75 साल हो गए, हमारे मुल्क में दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए और तबाही के दाने पर हम पहुंच गए, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? मैं सबसे पहले तो ये शुक्रगुज़ार हूँ नज़रिया पाकिस्तान वालों का, ये आफ्ताब विर्क साहब का, कि इन्होंने ये मौका फ़राहम किया है। और मैं इनको अरसा दराज से जानता हूँ, बेबाक बोलने वाले बेहतरीन सीनियर एडवोकेट तो हैं, लीडर भी हैं, और अब इन्होंने हम जैसे लोगों के नज़रियात भी आगे करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, बढ़ाने का। तो एक दफ़ा फिर मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ अपनी तरफ से भी, और ये वकला ख़ुसूसन और आवाम की तरफ से भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ये चैनल का सिलसिला शुरू किया ताकि आम आदमी के ख़यालात भी कुछ पब्लिक तक पहुँच सके, जो लोग घरों में बैठे हैं या अपने प्रोफेशंस में पाबंद रहते हैं अपने हालात के तहत। तो वह तो बहुत बड़ा इन्होंने कदम लिया है। सवाल जो किया गया, फिर हम वापस आते हैं कि ये 75 साल हो गए, पाकिस्तान तबाही के धाने पर पहुंच गया, और इस तबाही खा वो मुआशी है, अखलाकी है, सियासी है, या फिर हमारी वैसे ही कौमी तरक्की के लिहाज से भी जो है बदहाली शुरू हो गई है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? ये बात दुरुस्त है कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पूरी दुनिया में एक रिवाज होता है कि ये 3 बड़े सैतून, उनका नाम रखा गया है, जो मुल्क और कौम को चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं। वो पहले तो मुकन्ना होती है, आइन साज लोग होते हैं, कानून बनाने वाले हैं, हमारी पार्लियामेंट है, और उसके बाद इंतज़ामिया, जिसे गवर्नमेंट कहा जाता है, जो भी सियासी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है वो होती है, और तीसरा पिलर जो है वो अदलिया होती है, जो कि पूरे मुल्क को निज़ाम अदल को चलाने को की ज़िम्मेदार है और अदल फ्राहम करने की ज़िम्मेदार है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर आइन को देखा जाए, मैं उन दोस्तों तक ये बात कन्वे करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है ये पब्लिक के और लोगों के फ़ैसले करने के लिए नहीं है। इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन यही है कि वो गवर्नमेंट के तनाज़े जो है उनको निपटाए, गवर्नमेंट के झगड़े निपटाए, खा एक सूबाई गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से कोई तनाज़ा हो जाए, और किसी एक सूबाई गवर्नमेंट का वफाक का सूबाई गवर्नमेंट से हो जाए, और दूसरा काम इसका है कि अगर कोई आइन या कानून की तशरीह करनी हो तो उसको वो तशरीह करे, और उसके बाद तीसरा बड़ा काम होता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस मुंतकिल करे। ये चौथी बात है कि हाई कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ भी वो अपीलें और अपीलेट फोरम है, और इसमें ये ज़हन में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हम कोई भी तरह का मामला लेके जाएँ, किसी तरह का मामला लेके जाएँ, तो हमें बाकायदा लीव टू अपील, इजाज़त लेनी पड़ती है कि ये पब्लिक का केस है, क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? जुडिशरी एक बहुत बड़ा पिलर है जो कि मुल्क के निज़ाम को चलाने और अदल फ्राहम करने की ज़िम्मेदार है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक, कट इट शॉर्ट, असल में जो हमारे मुल्क में इस वक्त हालात बन गए, सियासी और मुआशी भी बदहाली आ गई, ये उस वक्त बदहाली शुरू हुई जब पहले आइन 1956 के आइन को बिल्कुल पामाल किया गया, और ये बात कहते हुए मुझे कुछ भी तामुल नहीं है कि ये उस वक्त जमहूरी निज़ाम को ख़त्म किया गया। तो पहला स्टेप जो है वो फ़ौज ने लिया, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार थी। अभी उसके बाद उसी वक्त वाक़या हो गया कि उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली मौलवी तमीज़ुद्दीन केस लेके जाते हैं, पूरी कौम का केस,
اور اس وقت کی جوڈیشری کے سربراہ جسٹس منیر خان نے فیصلہ کیا اور وہ کیا فوج کے حق میں. وہ فیصلہ غلط تھا. یہ بنیاد ہی بن گئی کہ اس نظام کو ہم نے چلنے نہیں دینا. پھر کیا ہوا؟ ماشاء اللہ ایک دفعہ نہیں، یہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ، یحییٰ کا ماشاء اللہ، اور اس میں درمیان میں سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بھٹو صاحب کو بھی رکھا گیا. ماشاء اللہ چلتے رہے. پھر دوسرا ماشاء اللہ، پھر تیسرا ماشاء اللہ. اور اس مارشل لاس نے ہمارے ہاں قطعی طور پہ جمہوریت کی طرف عوام کو مائل ہونے نہیں دیا. جمہوریت کی کوئی ٹریننگ ہی ہمیں نہیں ہوئی، جمہوریت کی جڑ بنیاد بن ہی نہ سکی. یہ تعمیر ہونا بعد کی بات تھی. پہلی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہماری سیاست میں اور ملکی معاملات میں دخل دینا، پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں ہمارے سیاستدانوں کو موقع ملا تو انہوں نے اپنی تمام فیلڈز میں میرٹ کو بالکل ملیا میٹ کیا، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں دے دیں جن کو کچھ نہیں آتا تھا. اور اس طرح یہ پولیٹیشین بھی ہمارے اس کے ذمہ دار ہیں، یہاں تک ہم پہنچے. پھر اس کے بعد تیسری بات آ جاتی ہے جوڈیشری کی. تو جوڈیشری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی یہ سیاستدان ذمہ دار ہیں. اور یہ جو ہماری یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے یہ ججز کی تعیناتی ہے، اس کو خالصتاً ایک ہی میرٹ ہوتا ہے کہ جس کی پہنچ ہے، کس سے؟ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ جو اٹیچ ہے، جو کسی وزیر اعظم پاکستان کا، صدر پاکستان کا عزیز ہے اور اس کی پہنچ ہے، رسائی ہے، اس کو جج لگا دیا جاتا ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشری میں جو ہم اپنی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کو تعینات کرتے ہیں، ان کی ایک دن کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. باقی ہمارے سول جج اور سیشن ججوں کے لیے بھی کم از کم یہ 40 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ کو نہیں ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ بنتی رہی، پارلیمنٹ چلتی رہی، اور اس کی بھی ہم نے معیار کی اور میرٹ کی دھجیاں اڑا دیں. درمیان میں ایک وقت آیا کہ جناب گریجویٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹیرین کو، ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر کو، لیکن اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا. تو اس طرح جس قوم میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دی جائیں اور جوڈیشری جو ہے اس کی بھی جڑیں کمزور ہوں، اور وہاں جوڈیشری میں آپ اپنے پسندیدہ اقربا پروری نیپوٹزم کے معیار پر بندے رکھیں، تو جوڈیشری کا تو پھر یہ انٹرنیشنلی آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو رینکنگ ہو رہی ہے، یہ 100 پتہ نہیں ہم 28 یا 29 نمبر پہ آ رہے ہیں. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر الٹی طرف سے پڑھا جائے تو ہم صرف 3 یا 4 ملکوں سے اوپر ہیں، 132-33 ملکوں سے نیچے ہیں. یہ ہے ہماری جوڈیشری کا معیار. ہم نے جب وکالت شروع کی تھی تو اس وقت صرف ہائی کورٹ میں ایئر کنڈیشن ہوا کرتے تھے، اور سیشن جج کے پاس کار ہوتی تھی، اور کئی ایک ضلعوں میں وہ بھی کاریں نہیں دی گئیں انچارج ججوں کو. آج مجسٹریٹ کو، سول جج کو بھی کار دے دی گئی، سہولتیں ہم نے دے دیں. ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج کے پاس میری اطلاع کے مطابق یہ کرولا گاڑی کو 45-50 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے، پیٹرول انلمیٹیڈ ہوتا ہے. لیکن کیا یہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی بالکل انصاف دینے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. وہ صرف سرکاری ملازمتیں کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کا جوڈیشری سے اعتماد ہٹتا چلا جا رہا ہے. تو ہم پھر اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. میں بہت مختصر یہ بات کروں گا کہ ہمارے اس ملک کی تباہی کرنے والے خالصتاً آغاز ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ اب یہ سنا جا رہا ہے پچھلے چند مہینوں سے جناب کہ ہم بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں. اللہ کرے یہ نیوٹرل رہیں. ایک وجہ بنیادی اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی ہے، دوسرا جوڈیشری میں میرٹ کو بالکل پامال کر کے نا عاقبت اندیش اور نا اہل ججیز کو لگا دیا گیا، اور انہوں نے بھی اپنے فرائض ادا نہیں کیے. تیسرا، ہم نے اپنی معاشی پالیسیاں نہیں بنائیں. ہمارے ہاں کریشن کا عمل بالکل نہیں ہو رہا. ہمارے پاس ایک باقاعدہ منسٹری ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں وہاں میری اطلاع کے مطابق کروڑوں روپے سیلری لینے والے ماہرین معیشت رکھے گئے ہیں، لیکن کیا پالیسی ہے
کہ ہمارا ملک جو ہے صرف اور صرف قرضوں پہ چل رہا ہے. میں آخر میں بات کروں گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ملک دیوالیہ کب ہوتا ہے. اس کی مختصر ڈیفینیشن میرے سے سن لیں. ملک دیوالیہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ملک کسی دیگر ملکوں یا دیگر بینکوں سے، بین الاقوامی بینک سے، آئی ایم ایف سے قرض لے اور اس قرض کی قسط، انسٹالمنٹ اور سود بر وقت ادا کرنے کے لائق نہ رہے، وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے. اور ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اور دوسری جو بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں بالکل آمدن ہماری ختم ہو جائے. آمدن تو پہلے ہماری کوئی نہیں، ہم تو جناب چل رہے ہیں قرضوں پہ. تو کٹ اٹ شارٹ، یہ پہلی وجہ اسٹیبلشمنٹ، دوسری وجہ جوڈیشری ہے. اور اس کے ساتھ میں بات ختم کروں گا. اور ملک میں ایک یہ رواج بھی ہو گیا ہے کہ ہمیں عدم برداشت کی عادت پڑ گئی ہے. عدم برداشت کو ہم نے بالکل عروج پہ لے گئے ہیں. ہم اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے. اس کو بھی ہمیں اینی ہو پروموٹ کرنا ہوگا اور یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اور اسی طرح ہمارے پارلیمنٹیرین کے لیے بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، ججز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کے ریفریشر کورس ہونے چاہیے. اور اس ٹریننگ کو پاس کرنے کے بعد ہی ایم این اے ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے. پھر ان کو پتا ہو کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں. بہت شکریہ.